یہ ہیں تیمور جو اپنے دوست سے گاڑی مانگ کر لائے ہیں اور اپنی بیوی کو روڈ ٹرپ پہ لے جا رہے ہیں، لیکن انہیں کیا معلوم کہ مصیبت ہائی وے پر ان کا انتظار کر رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام جائزہ کے ساتھ فرحانہ خان حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت جو ہمارے ساتھ ہمارے میزبان موجود ہیں، امجد بھٹی صاحب ہیں، یہ UC 47 کے چیئرمین ہیں اس وقت، اور ان سے ہم پوچھتے ہیں، سوالات کریں گے کہ جو بلدیاتی نظام حکومت عدالتوں نے بحال کر دیے، اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے، انہوں نے سیاست میں قدم کیسے رکھا، چونکہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور اس کی حکومت کو تقریباً 3 سال کا عرصہ کمپلیٹ ہونے کو ہے، اس حوالے سے اس کی کیا کارکردگی رہی، انہوں نے اپنے حلقے میں کون کون سے ترقیاتی کام کروائے، اس حوالے سے ہم ان سے جانیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ سب کا، اپنے میڈیا کا، خصوصاً نیوز چینل کا، میں ان کو ویلکم کہتا ہوں کہ آپ نے ہماری یونین کونسل میں اپنا جو پروگرام رکھا اور مدعو کیا کہ ادھر جو ترقی یافتہ کام ہو رہے ہیں ان کے بارے میں۔ دیکھیں، میں نے جو سٹارٹ کیا، الحمدللہ میں 2001 سے میں نے پہلا جب الیکشن لڑا جنرل کونسلر کا، تو الحمدللہ اس میں مجھے کامیابی ہوئی، اور اس کے بعد میں نے الحمدللہ کافی اپنی وارڈ میں، جیسے مختلف سٹریٹ گلیاں ہیں، لائٹس ہیں، اور کچھ نوکریاں تھیں تو وہ میں نے کروائیں۔ پھر اسی بنا پہ جب پاکستان تحریک انصاف 2008 میں پھر میں نے فیصلہ کیا کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک عرصہ سے 40 سالوں سے یہی چلتا آ رہا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ کبھی پیپلز پارٹی ہے تو کبھی نون لیگ ہے، تو ان لوگوں نے ہمارے اس ملک کے لیے جتنا بھی انہوں نے، دیکھیں کہ انہوں نے اپنی اپنی باریاں لگائیں صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے اور کرپشن کے لیے۔ کرپشن کے لیے انہوں نے حکومتوں میں آئے، باری باری لی، اور جو بھی انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا وہ مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمارے قائد عمران خان صاحب الحمدللہ وہ پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ جب میں الحمدللہ 2015 کے الیکشن بلدیات میں نے حصہ لیا تو الحمدللہ مجھے اسی حلقے کی عوام نے میرے اوپر اعتماد کیا، عمران خان صاحب کے اوپر اعتماد کیا، شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر اعتماد کیا، کیونکہ جو ہمارا یہ NA ہے یہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کا ہے۔ تو آپ نے سیاست میں قدم کیسے رکھا، اور آپ چونکہ اس وقت PTI میں ہیں، اس سے پہلے کبھی آپ کسی جماعت کے ساتھ منسلک رہ گئے ہیں؟ ہاں جی بالکل، میں جب پہلا جو میں نے سیاست میں جو قدم رکھا تھا، میں نے اسی بیس پہ رکھا تھا کہ میں جب الیکٹ ہوں گا، الیکٹ ہونے کے بعد میں اپنے اس علاقے کی، اس خطے کی، اپنے وارڈ کی خدمت کر سکوں، لوگوں کی خدمت کر سکوں، کیونکہ میں شروع سے ہی جذبہ تھا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ انسانیت ہے، انسانیت کے جذبے سے ہی آئے، اور اس علاقے کی، اس وسیب کی، اپنے ملتان کی جو ترقی ہے اسی کے لیے تب بھی ہم اپنی آواز بلند کی۔ میں نے مختلف ہماری یعنی کہ اجلاس ہوتے تھے، ہمارا تب ڈسٹرکٹ ناظم تھے، تو جو سٹارٹ کیا تھا میں نے وہ کاف لیگ سے سٹارٹ کیا تھا میاں فیصل مختار کے ساتھ۔ پھر الحمدللہ جب مخدوم صاحب اس حلقے میں آئے، کیونکہ اس حلقے کو، ہمارا یہ جو حلقہ تھا یہ کرپشن میں ڈوبا ہوا تھا، اس حلقے کا اتنا برا حال تھا، واحد ایک جماعت PTI تھی، یا ہم نے مخدوم صاحب کو چوائس کرنا تھا، کیونکہ رانا محمود صاحب تھے نون لیگ سے، اور شاہ محمود قریشی صاحب یہ PTI سے تھے۔ تو ہم نے اس وقت، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو میرے دل میں جذبہ ہے کہ عوام کی خدمت کرنے کا اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی، سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ انسان بڑا وہی ہے جو کسی کے کام آتا ہے۔ الحمدللہ 2015 میں الیکشن میں جیتا، اور بدقسمتی سے یہ ہوا کہ تب جو پہلی گورنمنٹ تھی وہ بلدیاتی الیکشن نہیں کروانا چاہتی تھی، یہ آپ کو پتہ ہی ہے سب کو۔ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا، اس کے بعد پھر ان کی کروانا مجبوری ہوگی۔ پہلے انہوں نے 3 مرتبہ پوسٹ پون کیے الیکشنوں کو،
تو اس کے بعد جب الیکشن ہوئے ہم الحمدللہ جیتے بھی، اور جیتنے کے بعد ہمیں پھر انہوں نے اختیارات نہیں دیے. جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی ہمارے چیئرمین مختلف یونین کونسل ملتان سے الیکٹ ہوئے ان کو اختیارات نہیں دیے گئے. ہمیں ایون یہاں تک کہ ہمیں سینٹری ورکرز ہو گئے خاک روب تک نہیں دیے گئے. پھر الحمدللہ جب ہماری پاکستان تحریک انصاف 2018 میں اللہ پاک نے عمران خان صاحب کو عزت دی اور پاکستان کی عوام نے عمران خان صاحب پہ اعتماد کیا کہ واحد اب جو لیڈر ہے وہ صرف عمران خان ہی ہے. تو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ اس کے نتائج بھی کسی سے چھپے نہیں ہیں کہ الحمدللہ کہ ہماری پنجاب میں ہے حکومت، کے پی کے میں ہے، اور الحمدللہ بالکل بالکل حکومت تو ہے، لیکن عمران خان صاحب کا وہ یہ نعرہ تھا کہ ہم جیسے ہی اقتدار میں آئیں گے تو جو اختیارات ہیں اس کو نچلی سطح تک ہم منتقل کریں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ بلدیاتی نظام جو کہ معطل ہو چکا تھا اس کو عدالتوں نے بحال کیا ہے، اور ابھی تقریباً اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی جو مختلف چیئرمین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ابھی بھی ہمیں پوری طرح سے اختیارات نہیں دیے جا رہے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت نے یہ جو سٹیپ لیا کہ جو چیئرمینز ہیں، دیکھیں جتنا بھی پہلے جتنے بھی چیئرمین ہیں جو اکثریت ہے وہ آپ کو پتہ نون لیگ کی تھی، تو یونین کونسل سے لے کر اوپر تک پنجاب ٹو وفاق کرپشنوں کے انبار لگے ہوئے تھے. اگر اب جو بلدیاتی سیٹ اپ ہے، دیکھیں یہ جو بلدیاتی سیٹ اپ ہے اس کی جو بنیاد ہے، جو ایکٹ تھا 2013 کا، آپ اس کو پڑھ لیں، وہ سراسر ناانصافی ہے. کن کے ساتھ؟ عوام کے ساتھ، یونین کونسل کے ساتھ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ 2013 کا ایکٹ تھا وہ کالا قانون بلدیاتی تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ہی چیئرمینز ہمارے ملتان میئر کے خلاف بھی بولے، عدم اعتماد کا بھی آیا تھا اسی وجہ سے، کیونکہ ان کو بھی کوئی اختیارات نہیں دیے گئے جو نون لیگ کے تھے. جہاں تک رہی بات پی ٹی آئی کی، پاکستان تحریک انصاف کی، بالکل میرے قائد کا یہ منشور تھا اور ہے کہ جو اختیارات ہے وہ نچلی سطح پر منتقلی کی جائے. بالکل عمران خان صاحب کا یہ منشور ہے. اس میں یہ ہے کہ جب نیچے سے گلی لیول پر کونسلر، چیئرمینز، وائس چیئرمینز حضرات جب یہ بہتر جانتے ہیں کہ علاقے کی فلاح کے لیے کون سا گلی ہے، محلہ ہے، کس چیز کو کرنا. لیکن آپ نے جو بات کی ہے کہ ان کو اختیارات کیوں نہیں دیے گئے، دیکھیں اس کا یہ ہے کہ پہلے کرپشن کے انبار ہیں. آپ جس مرضی ڈسٹرکٹ میں دیکھ لیں گے آپ کو ان کے جو انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہیں واضح ہے. اگر اب ہم ان کو دوبارہ اختیارات دیتے ہیں جیسے، تو پھر یہ دوبارہ آپ کو پتہ کہ جو پہلے جنہوں نے اتنی کرپشن کی ہو تو آگے آپ ان سے کیا توقعات رکھ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان تحریک انصاف بلدیاتی الیکشن کروانے کے لیے جا رہی ہے انشاءاللہ، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے، جو سوچ ہے کہ اختیارات کو یوٹیلائز کیا جائے، نچلی سطح پہ لائے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. لیکن حکومت کو آئے تقریباً 3 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اور ایسے میں دیکھا جائے تو غربت، بے روزگاری میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اب اس وقت جو حکومت اس نے بجٹ پیش کرنے کی تیاری بھی مکمل کر لی ہے، بجٹ بہت جلد آنے والا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ عوام کو کس حد تک ریلیف ملے گا؟ جو مہنگائی اور بے روزگاری ہے، جو عوام کے مسائل ہیں، ان کا تدارک کس حد تک ہوگا؟ دیکھیں جو پہلے جو تھے، دیکھیں پہلے میں نے آپ کو پہلے بات کی جو کرپشن انہوں نے کی، پہلے اس ملک کو 40 سال نوچا گیا ہے بڑا بے دردی سے. دیکھیں اگر آپ کسی ادارے کو، اگر میں مثال دیتا ہوں، ایک گھر ہے، اگر آپ اپنے گھر کو بھی ٹھیک کریں گے تو اس میں ٹائم ضرور لگے گا. لیکن یہ ہے کہ جو کرپشن ہے، جو انہوں نے جو بازار گرم تھا، وہ بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں بات، جو جتنی انہوں نے کرپشن کی وہ بھی کسی سے بات چھپی نہیں ہوئی. دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مہنگائی ہے، میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں، مہنگائی ہے. دیکھیں اب آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ کو جو ہمارے دوسرے ممالک ہیں وہ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی پالیسیاں بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں دوسرا میں ورثے میں جب ہمیں پہلے تو ان کی کرپشن ملی، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ایک وبا آئی، وبا کرونا وائرس نے تو جو ملک سپر پاور تھیں
آپ نے دیکھا کہ ان کا بھی کوئی حال نہیں رہا. یہ ہمارے قائد کی دانائی تھی, ان کی جو دانائی حکمت عملی انہوں نے جو اپنائی کہ اگر تمام لاک ڈاؤن کر دیا گیا تو یہ غریب عوام مر جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں اب دنیا کہہ رہی ہے, آپ دیکھ لیں یورپ ہے, برٹش ہیں, اور فرانس دیکھ لیں, اور آپ رشیا دیکھ لیں, سب اس بات کی تائید کرتے ہیں. اب دیکھیں اپنے ہمارے پڑوس ممالک میں کتنا اموات ہوئیں, تو یہ ہمارا انشاءاللہ کہ یہ جو وبا ہے اس سے انشاءاللہ ہم جلد باہر آ جائیں گے. اب دیکھیں پاکستان ایک اب صحیح سمت جانا شروع ہو گیا ہے. آپ جب دیکھیں پاکستان اب ایک صحیح سمت جانا شروع ہو گیا ہے. ناظرین یہاں پہ ایک وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہم امجد صاحب سے مزید سوالات بھی کریں گے کہ انہوں نے اپنے حلقے میں کون کون سے ترقیاتی کام کروائے, اور مزید بھی کچھ سوالات ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. یہ ہیں تیمور, جو اپنے دوست سے گاڑی مانگ کر لائے ہیں اور اپنی بیوی کو روڈ ٹرپ پہ لے جا رہے ہیں. لیکن انہیں کیا معلوم کہ مصیبت ہائی وے پر ان کا انتظار کر رہی ہے. لو جی, زندگی میں دو اور مسئلے کھڑے ہو گئے, ایک گاڑی خراب ہونے کا اور دوسرا بیوی کو منانے کا. کیب چاہیے تو ٹینشن کیوں لیتے ہو, یہ لو بک یور اولا اسمارٹ کیب. جب اولا ہو ساتھ تو ٹینشن کی نہ رہے کوئی بات. اب چاہے انٹر سٹی جانا ہو یا انٹرا سٹی, اولا بجٹ میں ہے. اولا اسمارٹ کیب, ڈاؤن لوڈ ناؤ. اولا اب ہر جگہ. صحت, ایجوکیشن, کرپشن, اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن ملتان کی بیسک عوام کا یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں صبح الگ چاہیے. اور تو ہم نے عمران خان کو ڈالا تھا, لیکن تنگ ہے اب. بات آٹے اور چینی کی نہیں ہے, یہاں تو آوے کا آوا ہی خراب ہو گیا ہے, پورا نظام خراب ہو گیا ہے. یہ آئے تھے کرپشن ختم کریں گے, کرپشن پہلے سے ڈبل ہو گئی. ایک چیز لینے جاتے ہیں آپ, 10 منٹ کے بعد جائیں گے اس پہ 10 روپے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کا وہ ہے نا جی, حکومت جب تک چیک نہیں کرے گی, جب تک وہ لسٹیں نہیں وہ دے گی, جب تک اس پہ آرڈر نہیں ہوگا, اس وقت تک تو عوام بیکار ہے. عوام اسی طریقے سے چیخ سکتی ہے. نئے عمران خان نے کہا تھا کہ کوئی غریب نہیں رہے گا, واقعی کوئی غریب نہیں رہے گا, ہر سب کچھ مر جائیں گے. مہنگائی اتنی ہو گئی کہ کوئی غریب نہیں رہے گا. اس کا کہنا غلط نہیں تھا, صحیح تھا. نے کہا تھا مہنگائی کو ختم کر دوں گا, مہنگائی بڑھا کے غریب کو مار دیا. عوام کی آواز, اتوار کی شام 7:05 پر. نور پلس بیوٹی کریم, جو آپ کی جلد کو دے صرف 5 دنوں میں اسپاٹ لیس بیوٹی کے ساتھ ساتھ گلوئنگ اور خوبصورت اسکن. اس میں شامل قدرتی اجزاء کے علاوہ وائٹ ویٹا کمپلیکس, جو آپ کے چہرے کو دے ایک نئی چمک. کیل محاسوں سے پاک, نکھرا, بے داغ اور شفاف چہرہ. نور پلس بیوٹی کریم سے آپ کی نئی اسکن ایکسپرٹ اب آپ کی پہنچ میں. خوبصورتی لازوال حسن ہے. ٹرائمر اسکن کریم, جدید فارمولیشن, حیرت انگیز ریزلٹ کے ساتھ. صرف 1 ہفتے کے استعمال سے آپ کے چہرے کے داغ دھبے, سیاہ حلقے, ڈارک اسپاٹ اور چھائیوں کا مکمل خاتمہ کرے. ٹرائمر اسکن ریپیئر کریم, تمام مضر اثرات سے پاک. پروڈکٹ بائی HA انٹرپرائز. اب آپ کی قسمت 360. ویلکم بیک ناظرین. تو امجد صاحب, ہم آپ سے معلوم کر رہے تھے کہ اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ, اور جو حکومت بجٹ پیش کرنا چاہ رہی ہے, اس پہ آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ جو ہماری حکومت ہے اقدامات کر رہی ہے. لیکن ابھی بھی سوال وہی ہے کہ مہنگائی جو ہے, جو کہ پچھلے عرصے دراز سے چلی آ رہی ہے, اور جو ہماری عوام ہے اس سے کافی پریشان ہے. آپ کہیے گا کہ کب تک جو غریب عوام ہے اس کو ریلیف ملے گا, اور جو بجٹ آنے والا ہے اس میں ان کو کتنا فائدہ ہوگا؟
نہیں دیکھیں غریب عوام بالکل یہ سمجھتی ہے کہ اپنا جو جتنی حکومتیں پہلیں گی انہوں نے جو کارکردگی تھی اور کرونا کی وبا بھی تھی، انشاءاللہ میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ میری جو پاکستانی عوام ہے بہت جلد انشاءاللہ ہم یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے یہ تھمنے والا ہے. دیکھیں اب ہمارا ملک ایک صحیح سمت جانا شروع ہو گیا. آپ دیکھیں اب ڈالر بھی الحمدللہ نیچے آ رہا ہے. دیکھیں عالمی منڈیوں میں بھی پاکستان کے جو ہے وہ ماشاءاللہ بہترین چل رہا ہے. اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں کہ اس میں بھی اب دیکھیں تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں بھی ہمارا ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے. اور اس مرتبہ جو گندم وغیرہ جو پیداوار ہوئی ہے وہ بھی الحمدللہ اچھی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ تھم جائے گا انشاءاللہ. صحیح. آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے حلقے کے لیے کون سے ترقیاتی کام کروائے اور شاہ محمود قریشی جو ہیں انہوں نے کون کون سے جو وہ ہیں ایک منصوبے ہیں پاس کیے ہیں اس حلقے کے لیے؟ دیکھیں جی ہمارے قائد عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے جو ملتان جنوبی پنجاب کے اوپر جو بڑے پروجیکٹ لے کے آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ غلہ گودام جو ہے کہ اس کو عمران خان صاحب آئے, باقاعدہ اس کا افتتاح بھی ہو گیا الحمدللہ. اور یہ جو مدر ہاسپٹل بننے جا رہا ہے شاہ رکن عالم, تو انشاءاللہ یہ اس خطے کے لیے جنوبی پنجاب کے لیے یہ بہت بڑا تحفہ ہے. دیکھیں ہماری جتنی بہنیں ہیں, ہماری مائیں ہیں, دیکھیں گائنی کا پرابلم دیکھیں آپ نشتر میں دیکھ لیں کوئی حال نہیں ہے. جب آپ اکثر ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں کہ گائنی کا اتنا بڑا پرابلم ہے کہ بیڈز پورے نہیں ہیں, بچے زمینوں پہ رو رہے ہیں. دیکھیں یہ کتنی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ہمارا یہ جو NA 156 ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا, مخدوم صاحب نے یہ الحمدللہ اتنا بڑا پروجیکٹ جو لائے ہیں. یہ دیکھیں کس کے لیے ہے, یہ ہماری عوام کے لیے ہے, ملتان کے لیے, جنوبی پنجاب کے لیے. اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ جو میٹل روڈ ہو رہے ہیں الحمدللہ اس میں بھی مخدوم صاحب نے گلی گلیوں میں ٹف ٹائلیں لگ رہی ہیں, کارپیٹنگ ہو رہی ہے. میری یونین کونسل میں الحمدللہ مخدوم صاحب نے دیکھیں میرا وارڈ نمبر 1 ہے, وارڈ نمبر 1 میں کارپیٹنگ بھی شروع ہوئی الحمدللہ اور ٹف ٹائلز بھی لگنا شروع ہوئی ہے. اور جہاں پہ سیوریج کا درینہ مسئلہ ہے وہاں پہ الحمدللہ پائپ بھی ڈالے جا رہے ہیں. جس میں بیٹھا ہوا ہوں جہاں سے میں الیکٹ ہوا یہ وارڈ نمبر 5 ہے. یہ وارڈ نمبر 5 کیونکہ ہم PTA کے پلیٹ فارم سے جیتے ہیں, گزشتہ حکومت جو تھی نون لیگ یہاں پہ ایک فنڈ بھی نہیں ہمیں دیا گیا. تو الحمدللہ کہ میرا جو یہ وارڈ نمبر 5 ہے اس وقت اس میں جو میگا پروجیکٹ چل رہا ہے الحمدللہ کہ سب سے پہلے ہمارا سیوریج کا پرابلم تھا. آپ یہ دیکھ لیں کہ 3300 فٹ سیوریج کی لائن نیو ڈلوائی ہے اور اس کے علاوہ 3300 فٹ ہی واٹر سپلائی الحمدللہ نیو ڈلوائی ہے. اب آپ آئے ہیں روڈ سے, آپ نے دیکھا پتھر ڈلا ہوا ہے, اب یہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں کارپیٹنگ بھی ہو جائے گا. یہ دیکھیں اس کے بعد یہ جو میرا وارڈ ہے یہ میری یونین کونسل کا دوسرا بڑا وارڈ ہے, یعنی یہاں گنجان آبادی ہے. اور یہاں اسی میرے وارڈ میں سے مختلف جو محلوں کی طرف اور بستیوں کی طرف سڑکیں نکل رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں لوگوں کو ہماری گلزیب کالونی سے انشاءاللہ آنے جانے میں آسانی پیدا ہوگی. اس کے علاوہ میرا وارڈ نمبر 6 ہے, اس میں ٹف ٹائلز لگائی گئی ہیں. اس کے علاوہ ہماری اس یونین کونسل کو مخدوم صاحب نے اقلیتی کوٹے کو دیکھیں, جو ہمارے اقلیتی کوٹہ ہے, جو ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا جو تھا ایک کول کہ جو جتنا حق ہمارا ہے اتنا اقلیت کا بھی ہے. اقلیت کے ساتھ دیکھیں میں نے ریسنٹلی 2 نوکریاں مخدوم صاحب نے اقلیت کو دی اسی میرے وارڈ میں الحمدللہ. اس کے علاوہ سٹریٹ لائٹ پہ آ جائیں, سٹریٹ لائٹس کا نظام اب آپ وارڈ نمبر 5 سے آئی ہیں ماشاءاللہ بہترین روشن ہے. پھر آپ شاہ شمس میں آ جاتے ہیں. شاہ شمس کا جو وارڈ ہے وہ وارڈ نمبر 4 ہے. شاہ شمس کے وارڈ میں الحمدللہ کہ وہاں پہ اب تقریباً وہ بھی فائنل مراحل میں ہے کہ وہ بھی کارپیٹنگ شروع ہونے لگی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو حسن حسین چوک ہے وہ اس میں جو چوک ہے اس میں مختلف یعنی کہ سینٹر جیل ہو گیا, ہمارا وہاڑی چوک کی طرف جو روڈ جا رہا ہے, اس کے بعد یہ سوئی گیس کی طرف روڈ جا رہا ہے, یہ سارا کارپیٹنگ ہو رہا ہے. اور یہ تقریباً جو کلومیٹر ہے یہ الحمدللہ تقریباً 2.5 سے 3 کلومیٹر کا ہے جو یہ بن رہا ہے. جو سب سے درینہ مسئلہ تھا آپ یہ دیکھیں
کہ عرصہ سے نواز شریف یونیورسٹی سے، جس کو ہم اس روڈ کو کہتے ہیں سوئی گیس روڈ بھی کہتے ہیں، اور یہ جا کے نکلتا نواز شریف یونیورسٹی پر. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹوٹل کارپیٹنگ ہو گیا. مخدوم صاحب نے جیسے ایک حکومت میں آئے، مخدوم صاحب نے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ سینٹر جیل چوک سے لے کے سوئی گیس چوک تک آگے، یعنی جس کو ہم بولتے ہیں رنگیل پور، وہ اتنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا. نہ سیوریج تھی وہاں، سیوریج کے پائپ ڈلے. الحمدللہ وہاں پہ اب کارپیٹنگ بھی مکمل ہو گئی ہے. اس طرح مخدوم صاحب نے بڑے بڑے جو پروجیکٹ ہیں الحمدللہ وہ سب کے سامنے ہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے علاوہ جو مخدوم صاحب نے حال ہی میں جو امت مسلمہ کا جو مقدمہ لڑا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد یا وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں کہ جنہوں نے دیکھیں کہ ہمارے جو دلوں کی 22 کروڑ عوام کی جو ترجمانی تھی، جو ہمارا اپنا فلسطین بھائیوں کے ساتھ جو دکھ تھا، تو انہوں نے جا کے وہ سارا بیان کیا، پیش کیا، اور اللہ پاک نے ہمیں اس میں سرخرو کیا. میں سمجھتا ہوں کہ مخدوم صاحب نے اس ٹنور میں جتنے کام کیے وہ ایک طرف ہیں. دیکھیں سڑکیں، محلے، ہاسپٹل، ایجوکیشن، یہ تو ہمارا بالکل ہمیں ضرورت ہے، لیکن جو امت مسلمہ پر اتنا بڑا جو انہوں نے ایک رول پلے کیا ہے، تو میں آپ کے یقیناً یہ بہت اچھی خوش آئند بات ہے اور جس کی پوری دنیا میں پذیرائی بھی ملی. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اچھے طریقے سے بریف کیا. تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے امجد بھٹی صاحب، ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے جو موجودہ حکومت ہے اس کی کارکردگی پہ بات کر رہے تھے. اس کے علاوہ چونکہ یہ چیئرمین بھی ہیں تو انہوں نے کون کون سے ترقیاتی کام کروائے اور شاہ محمود قریشی نے اپنے حلقے کے لیے کون کون سے ایسے منصوبے ہیں جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دیے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. تو ناظرین یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنی میزبان فرحانہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.